صلوا علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شرمندہ کرنے کی عادت پڑ گئی ہے اور ہمیں خوشی ملتی ہے، پھر خوب دل کھول کر نا، دل کھول کر، جگر کھول کر، پھیپڑا پھلا کر اگلے کو شرمندہ کریں گے۔ شرمندہ ہو کر اس کا پانی سوکھ گیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد بولے آپ کو برا تو نہیں لگا؟ خدا کے بندو، اب اس کو چھیڑ کیوں رہے ہو یار؟ ایک تو اس کا آپریشن کیا، اب بولتا آپ کو تکلیف تو نہیں ہوئی؟ اب آپریشن تھیٹر میں ابھی تک ہے، وہ تو باہر بھی نہیں نکلے گا، اس کا تو بغیر سن کے تو آپریشن کرا آپ نے۔ شرمندہ پر شرمندہ، شرمندہ پر شرمندہ، شرمندہ پر شرمندہ۔ تو ہمیشہ یاد رکھیے، ظرف اپنا بڑا کر لیجئے۔ یار نہیں بلایا نا، کوئی حکمت ہو گیا، نہیں بلایا نا کوئی مصلحت ہو گیا، نہیں بولا نا کوئی وجہ ہو گیا، کچھ نہیں، کم از کم یہی کر لو، یار میں اس قابل نہیں ہوں، بولو نہیں، یہ بولو گے تبھی وہ شرمندہ ہوگا۔ یار میں اس قابل کہا کیا مجھے یاد رکھتے، یہ آپ شرمندہ کر رہے ہو اور اپنی قابلیت کو ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ نہیں، سچے ہو جاؤ یار، سچے ہو جاؤ۔ جو واقعی سچی انکساری کرتا ہے نا، اس پر کرم ہو جاتا ہے۔ حق اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی سچی انکساری ہے، واللہ سچی انکساری ہے کہ بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ اتنا کیسا لفظ اپنے لیے استعمال کیا، کیسی انکساری تھی، کیسی عاجزی تھی، کیسی مطلب کہ ایک لگاؤ تھا بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم سے، اور کیسا ایک انداز تھا اور کیا قلم چلا ہوگا اس وقت پہ۔ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، عرض لے کر حاضر ہوا ہوں، نہیں ہو رہا ہے، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ کرم ہوا، سر کی آنکھوں سے، جاگتی آنکھوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جلوہ دکھا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ کیفیت تو پہلے بنے نا۔ اب خالی مطلب کہ اپنی قدر جتانے کے لیے کہنا، آپ ہمیں کہا ہے، ہم نے تو بڑی امیدیں رکھی تھی آپ سے، بڑی توقع تھی آپ سے، خدا کے واسطہ کیوں توقع رکھی تھی بھائی؟ میں نے کہا تھا کہ مجھ سے فون پر توقع لکھوائی تھی کہ میں نے آپ سے یہ توقع رکھی۔ یہ سب چوٹ کرنے کے لیے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ رشتہ داری میں کئی جھگڑے، کئی فساد ہوتے ہیں، ظرف نہ ہونے کی وجہ سے پھر شرمندہ کرتے ہیں، اور شرمندگی کی وجہ سے بندہ تعلق کم کر دیتا ہے، ملنا کم کر دیتا ہے، اور جس کی طبیعت شرمندہ کرنا ہونا، اس سے لوگ کتراتے بہت ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ حق بہت کتراتے اس سے۔ طنز کرنے کی عادت، تنقید کرنے کی عادت اتنی ہوتی ہے، بولتے میں تو مذاق کر رہا تھا۔ مذاق کیا تھا؟ تھپڑ مارو، بولا مذاق کر رہا تھا، اس کو مطلب کہیں کا نہیں جو مذاق کر رہا تھا، کہ کون سا مذاق ہے؟ کسی کو تیز نظر سے نہ دیکھو، اس کو تکلیف ہوتی ہے، مذاق میں اس کا کیما کر کے چلے گئے، میں تو مذاق کر رہا تھا۔ یہ کیا طریقہ کار ہے؟ تو برائے کرم میرے مدری چینل کے ناظرین، آج یہ نیت کر لیجئے، شرمندہ نہیں کریں گے، صبر کرے، برداشت کرے، اظہار بھی نہیں کریں۔ اچھا اب اس کو شرمندہ نہیں کریں گے، شرمندہ نہیں کروں گا، اب اس کی غیبت ضرور کروں گا۔ وہ کیسا آدمی تھا یار، میرے کو منع کیا چینل والوں نے اس کو شرمندہ نہیں کرنا، مگر اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا نا میرے ساتھ، اس کا بھی منع ہے۔ یہ بھی نہیں کرو یار، آپ صبر کرنا سیکھیں۔ چپ رے سنتا موتی ملسن، صبر کرے تا ہیرے، پاگلا وانگو رولا پاوے، نہ موتی نہ ہیرے۔ تو کائے چھوڑتے ہو بھائی؟ اب وہ دعوت نہیں ملی تو بولنے سے کیا وہ بکا کے بھیج دے گا گھر پر؟ نہیں ملی، صبر کیجئے، اجر کمائیے۔ کھانا تو گیا نا، تو ثواب بھی کیوں جاوے؟ گیا، کھانا بھی گیا، تحفہ بھی گیا، دعوت بھی گئی، سب چلا گیا۔ صبر تو کما لو بھائی کہ یہ بھی جائے۔ دعوت دینا نہ دینا یہ تو اس کے ہاتھ میں تھا، اسے نہیں دی۔ صبر کمانا تو آپ کے ہاتھ میں تھا۔ آپ اپنے بھلے کا خود نہیں سوچ سکتے تو کسی پر کیا امید رکھتے ہو؟ آپ اپنا بھلا خود تو سوچو۔ تو شرمندہ کرنا چھوڑ دیجئے انشاءاللہ۔ اچھا بھر کر بھی مت بیٹھیے گا، کبھی ہاتھ آیا نہیں کریں گے، پھر جو 2-4 مہینے کی جمع کر کے پڑتا ہے نا، اللہ تو بولتے کیا کرو، میں 3 مہینے صبر کیا، بولا شرمندہ نہیں کرنا، اب میرے سے نہیں برداشت ہوتا بھائی، وہ بھر کر وہ اگلی پیچھے ساری شرمندہ کر دے گا اس کو۔ نہیں کرو، کیا کرے، ضبط کرے، صبر کرنا سیکھیں۔ یہ یاد رکھیے کہ جو کام اس نے میرے ساتھ نہیں کیا، کیا یہ اس پر فرض تھا، واجب تھا؟ یہ یاد رکھیے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ اگلے کو یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ ہم ایک معاشرے میں رہتے ہیں، معاشرے میں اخلاقی عادات اور اطوار عرف و عادت کے مطابق ہوتی ہیں،
کسی کو سمجھانا، کسی کو بولنا، کسی کو دعوت دینا، کسی کو بلانا، کسی سے اظہار خیال کرنا، کسی کو کوئی مطلب ایسی ترکیب ہے کہ ان کا نام آئے گا، ان کا نام نہیں آئے گا، یہ آئے گا، وہ نہیں، یہ سب میں سمجھتا ہوں ایک خاندانی فیملی معاشرتی طور پہ طور طریقے ہوتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ طور طریقے چک جاتا ہے تو ہم اس پر ضبط کیوں نہیں کرتے؟ کہاں سے لائیں سر؟ صبر کیوں نہیں کرتے؟ کہاں سے لائیں؟ مدینے سے۔ حق یہ سب چیزیں آقا کی بارگاہ میں ہم التجا کرتے، آقا عطا فرما دیں، کہ آقا تقسیم فرماتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اس سے بڑی بات ہے۔ ہم ضبط کریں، ہم صبر کریں، ہم اپنی تکلیف کو اٹھانے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ ہمارے اندر بس یہ ایک عجیب طبیعت ہے کہ مجھے تکلیف ہوئی، یہ میں اس کے اوپر ڈال دوں۔ اللہ اللہ اللہ، اپنی تکلیف خود اٹھانے کی کوشش کیجئے، ضبط پیدا کیجئے، اپنے اندر صبر پیدا کیجئے۔ اگر واقعی کوئی چک گیا تو اس کو شرمندہ مت کیجئے، شرمندہ مت کیجئے۔ کبھی کو مشورہ مانگے تو مشورہ بھی کر دیجئے، وہاں بھی اپنا مطالبہ مت رکھیے۔ بہت عجیب ہوتا ہے، دعوتیں شرمندہ کر کے دعوتیں مانگتے ہیں۔ اب ایسی دعوتیں کیا آپ کو فائدہ دیں گی؟ اور لوگوں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیے۔ ماشاءاللہ، لوگ اگر خوش ہیں اور خوشی میں چک ہو گئی تو اب آپ اپنا دکھ لے کر ان کی خوشیوں میں خلل واقع مت کیجیے، ان کے خوشی میں دکھ کی آمیزش مت کیجیے، خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیے۔ ویسے لوگ خوش نہیں ہیں، لے دے کر کسی کے گھر میں کوئی خوشی آتی ہے تو خاندان کے افراد آ جاتے ہیں، ہمارے ساتھ کیوں ایسا کیا، ہمارے ساتھ کیوں ایسا کیا، کیوں؟ خوشی کے دن گزر جانے دو یار، گزر جانے دو، پھر بات کر لیں گے۔ سبحان اللہ، وہ بھی شرمندہ نہیں کریں گے۔ یہ چند مدنی پھول ہیں ضبط اور صبر اور خاندانوں کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے۔ اگر یہ ضبط اور صبر اور ٹھہرا ہو تو ہمارا شہر امن کا گہوارہ بن جائے، لوگ ٹھہریں گے فوراً۔ ہمارے تو انتقامی کارروائی ہے نا، ایسا لگتا ہے کہ منتقم المزاج کا کوئی لشکر آ گیا ہے، اللہ اللہ اور ہر طرف گویا کہ جیسے کہ ضبط اور صبر و برداشت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ضبط، صبر و برداشت عطا فرمائے، اور شرمندہ ہم نہ کرے کسی کو، یہ یاد رکھیے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے اگلے کو شرمندہ ہونے سے بچائیے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت فائدہ ہوگا۔ اس میں اچھی اچھی نیتیں کیجیے کہ اس کا دل دکھے گا، یہ ہوگا، وہ ہوگا، بہت اچھی اچھی نیتیں کی جا سکتی ہیں کہ میں ان تمام چیزوں سے بچ کر اللہ کی رضا پاؤں گا، ضبط و صبر کر کر اللہ تعالیٰ کی رضا پاؤں گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ